أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 189 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 کی تلاوت کی گئی 272۔ لیس علیک، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، ہداہم، ان کو ہدایت پر لانے کی، ولیکن، لیکن، اللہ، اللہ، یہدی، ولیکن اللہ، لیکن اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من خیر، اچھا مال، فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، وَمَا تُنْفِقُونَ، تم خرچ نہیں کرتے، اِلَّا مگر، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے، وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو، من خیرین، بھلی چیز، یوفى الیکم، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ، اور تم، لا تظلمون، ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ آیت کا پورا ترجمہ یوں ہے، ان کافروں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو یا کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہم ترین باتیں کچھ بتائی ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ 3 باتیں اس آیت نے اللہ تعالی نے بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی، اور اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اسلام قبول کرنے والے اسلام قبول کرتے، ہدایت پر آ جاتے، اور اکثر طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا تھا، جھٹلاتا تھا، ایمان نہیں لاتا تھا، ہدایت پر نہیں آتا تھا، گمراہی پر قائم رہتا تھا۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر دکھ ہوتا تھا نہ ماننے والوں کے نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی ہے کہ پیارے پیغمبر، لیس علیک ہداہم، ان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، آپ کا کام ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، پہنچانا ہے، ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے کی بات کہی کہ وما تنفقوا من خیر، جو بھی اچھی چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ مت سمجھو کہ جس پر تم نے خرچ کیا اسی کا فائدہ ہے، تمہارا کچھ فائدہ نہیں، بلکہ بنیادی طور پر ذہن میں یہ بات رکھو کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس کا فائدہ، بھلا سب سے زیادہ فائدہ تو خود تمہارا ہے کہ تمہاری آخرت سدھر گئی، تمہاری آخرت کا توشہ تیار ہو گیا، تمہیں اجر و ثواب کا ڈھیر مل گیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس خرچ کی ہوئی چیز کو تو بڑھاتے رہیں گے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے. تمہارا فائدہ ہے پہلے. تم اس تصور کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو کہ اس میں غریب ہی کا فائدہ ہے. ارے فائدہ تو تمہارا ہے پہلے کہ تم جو خرچ کر رہے ہو اس کا اجر و ثواب تو خدا کے پاس باقی. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. تم خرچ نہیں کرو گے مگر صرف اسی بنیاد پر کہ اللہ کی رضامندی پاؤ، اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے تم خرچ کرو. اور یہ بات بھی یاد رکھو، تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ. جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا کرے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ تم اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے خرچ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کچھ کٹوتی کر دے کہ نہیں بھی 1 لاکھ کا تو اجر ہم نہیں دے سکتے، 50,000 کا دے دیں گے، چلو قصہ ختم کرو. یہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے. وہ رحمت والے، وہ فضل والے مولا، وہ عطا کرنے والے مولا، وہ دینے والے مولا، وہ باسط جس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں دینے کے لیے، وہ وہاب ہے جو عطا ہی کرتے رہتا ہے، وہ سخی اور فیاض ہے، جود و سخا کا پیکر اور سرچشمہ ہے. وہ پروردگار جب دے گا تو اپنی شان سے دے گا، پورا پورا بدلہ دے گا، کمی کا کوئی سوال نہیں. زیادہ دے گا مگر کم نہیں دے گا. ظلم کسی بھی قسم کا اس سلسلے میں نہیں ہو سکتا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں ہدایت کی بات کہی اور ہدایت کے بارے میں کہا کہ آپ پر ہدایت، آپ کی ذمہ داری ہدایت دینا نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کے ساتھ خرچ کو کیوں جوڑا گیا؟ ایک اہم سوال ہے. تو اس کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہے کہ اس کے سبب نزول کے سلسلے میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم صرف مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کریں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. وہ حضرات، بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ انصار کی رشتہ داریاں تھیں جن میں سے بعض لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو انصار نے وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر رشتہ دار تو تھے، ان پر اپنا صدقہ کرنا، خرچ کرنا جو ہے چھوڑ دیا. تو قرآن مجید کی اس آیت نے بتا دیا کہ یاد رکھو خرچ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تم اپنا خرچ کرنا ہے خرچ کرو، جو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے اس کا سلسلہ جاری رکھو. تمہارا کام دعوت دینا ہے، ان کا کام قبول کرنا نہ کرنا ہے. اللہ کا نہ کام ہدایت دینا نہیں دینا ہے. اس کو بیس بنا کر تم اپنا جو خرچ کرنے کا نظام اور سلسلہ تمہارا پرانا رہا ہے اس کو بند مت کرو. یہ جو تم خرچ کر رہے ہو یہ تو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کر رہے ہو اور اس کا اجر تو تم کو پورا پورا ملنے والا ہے. اس لیے اس کو بیس بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر تم اپنے خرچ کرنے کو کا جو سلسلہ ہے اس کو مت چھوڑو. اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ انسانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتا. تو مسلمانوں پر بھی خرچ کرو، غیر مسلموں پر خرچ کرو. این ممکن ہے کہ جو اب تک دین اسلام پر نہیں آئے تم نے ان کے اوپر خرچ کیا، صدقہ اور خیرات کیا، تم نے ان کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کی. این ممکن ہے کہ تمہاری اس غمخواری کے نتیجے میں اس کے دل میں دردمندی پیدا ہو، اس کا دل نرم ہو. اور پھر جب دل کی دنیا نرم ہوتی ہے تو ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.